بلوچستان میں ٹرین ہائی جیکنگ اور مسافروں کے قتل عام کے بعد ریاست کی جانب سے سخت ترین رد عمل کی توقع کی جا رہی تھی اور یہ خیال ظاہر کیا جا رہا تھا کہ حکومت کی جانب سے طالبان اور بلوچ دہشت گردوں کے خلاف بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن شروع کرنے کا اعلان کیا جائے گا۔ تاہم قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے دوران اس حوالے سے کوئی واضح اعلان سامنے نہیں آیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی سربراہی میں ہونے والے قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ تو جاری کر دیا گیا ہے، لیکن اس میں غیر متوقع طور پر کسی فوجی آپریشن کا ذکر نہیں، جسے کہ دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے آخری حل قرار دیا جا رہا تھا۔ اجلاس میں وزیر اعظم، پارلیمانی کمیٹی کے ارکان، سیاسی قائدین، آرمی چیف، اہم دفاعی اور حکومتی شخصیات اور سیکورٹی اداروں کے اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اجلاس کا اعلامیہ پڑھ کر سنایا، جس کے بعد قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی نے دہشت گردی کی حالیہ کارروائیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی سیاسی اور عسکری قیادت نے دہشت گردوں اور خوارج کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ ماضی میں بھی جب کوئی بڑی دہشت گردی ہوتی ہے تو ملک کی سویلین اور عسکری قیادت ایسے ہی بیانات جاری کرتی ہے اور پھر ایک اور بڑے دہشت گرد حملے کا انتظار شروع ہو جاتا ہے۔ ناقدین کے مطابق بلوچستان میں ایک مسافر ٹرین کی ہائی جیکنگ اور اس کے بعد اس میں سوار بڑی تعداد میں سویلین اور فوجی جوانوں کے قتل عام کے بعد خیال کیا جا رہا تھا کہ فیصلہ سازوں کی جانب سے دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے ایک فوجی آپریشن شروع کرنے کا اعلان کیا جائے گا، تاہم ایسا نہیں ہو پایا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے کے مطابق قومی سیاسی اور عسکری قیادت نے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ماضی کی طرح جاری ہونے والے روایتی اعلامیے میں کہا گیا کہ کمیٹی نے قومی سلامتی کی موجودہ صورتحال اور دہشت گردی کی حالیہ لہر پر تفصیلی غور کیا۔ اس کے علاوہ افغانستان میں شدت پسند دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ہر قسم کی ہمدردی کے اظہار کی مذمت کی گئی۔ مزید برآں دہشت گردی کے چیلنج پر قابو پانے کے لیے ضروری قوانین نافذ کرنے اور اداروں کی بھرپور حمایت پر زور دیا گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ دہشت گردوں کے سہولت کاروں کا خاتمہ ممکن بنانے کے لیے مربوط اور منظم حکمت عملی اپنانا ہوگی اور دہشت گردی کی حمایت کرنے والے کسی بھی گروہ کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے گی۔ کمیٹی نے سوشل میڈیا پر دہشت گردی کے بیانیے کو فروغ دینے والوں کے خلاف بھی سخت کارروائی کی سفارش کی۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے فوجی آپریشن شروع نہ کرنے کے حوالے سے مختلف توجیہات پیش کی جا رہی ہیں۔ سیکورٹی ماہرین کا کہنا ہے کہ ملک کی سویلین اور فوجی قیادت طالبان اور بلوچ دہشت گردوں کے خلاف سخت کارروائی کرنا چاہتی ہے، لیکن اسے بڑے معاشی چیلنجز کا سامنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن شروع کرنے پر بہت زیادہ لاگت آئے گی، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں کہ جب ملک پہلے ہی دیگر کئی مہموں میں مصروف ہے، جن میں بلوچستان میں علیحدگی پسند باغیوں اور خیبر پختونخوا میں مذہبی انتہا پسندی کے خلاف عزم استحکام آپریشن نمایاں ہیں۔ سیکورٹی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے فوجی آپریشن کے اخراجات اور سیاسی نتائج بہت اہم ہوتے ہیں۔ ریاستی ادارے ایسا سیاسی عمل شروع کرنے کو تیار نہیں ہیں جس سے اقتدار پر ان کا کنٹرول کمزور ہو۔ انہیں ڈر ہے کہ اس سے اور بھی بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے جنہیں سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ بلوچستان کو پچھلی 2 دہائیوں سے فوجی اسٹیبلشمنٹ ہی چلا رہی ہے اور دہشت گردی بھی انہی 2 دہائیوں میں عروج پر پہنچی ہے، خصوصاً بلوچ قوم پرست رہنما نواب اکبر بگٹی کے قتل کے بعد۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔